بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب بہن بھائی کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد رکھیں اور عزت والی اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت تندرستی والی زندگی دے۔ سب کو اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں اللہ تعالیٰ خوشی اور سکون اور سلوک اتفاق اور سکون آرام دے، آمین ثم آمین۔ تو جناب آج ہم بنا رہے تھے ویجیٹیبل رائس۔ میرا آج بڑا دل کر رہا تھا کہ میں سبزیوں والے چاول بناؤں۔ تو ویسے تو بچے پسند کرتے ہیں چکن فرائیڈ رائس، تو میں نے کہا کہ آج وہ میں تڑکا بنا کے، جیسے پلاؤ بناتے ہیں نا تڑکا بنا کے، ویسے یا آلو والا پلاؤ بناتے ہیں، تو اس طرح میں مکس ویجیٹیبل ڈال کے بناتی ہوں۔ تو میں نے سوچا میں آج وہ بناتی ہوں۔ تو میں نے پیاز کو براؤن ہونے کے لیے رکھا ہے دیگچے میں، وہ ابھی میں نے کیمرہ سیٹ کیا، دکھا نہیں سکتی، تو بلکہ وہ دکھانے کے قابل بھی آج نہیں۔ آج میرا پیاز تھوڑا سا زیادہ ڈارک براؤن ہوا ہے۔ تو میں نے پھر یہ آلو کاٹنے شروع کیے، آلو کاٹے اور گاجریں اور مٹر، تین چیزیں میں ڈالتی ہوں اس میں۔ گوبھی کبھی کبھی ڈال لیتی ہوں ورنہ نہیں ڈالتی، کیونکہ وہ چاولوں کو جو ہے نا جوڑ دیتی ہے، یعنی وہ بہت نرم ہو جاتی ہے تو پھر چاول اسے چپک جاتے ہیں، تو اس لیے میں گوبھی نہیں ڈالتی۔ تو صرف تین چیزیں، آلو مٹر اور گاجر، یہ، اور اس کے علاوہ سبز مرچیں ہوتی ہیں تھوڑی سی، اور ٹماٹر ہوتا ہے۔ تو یہ آلو ہم نے کاٹ لیے، ابھی کچھ اور تھوڑے سے آلو کاٹوں گی اور گاجریں کاٹوں گی۔ تو جناب کچھ بات ہو جائے موسم پہ۔ آج کل موسم بڑا ٹھنڈا ہے اور بارشیں شروع ہو گئی ہیں، تو کل تو بڑی زبردست قسم کی وہ دھند کہہ رہی ہوں، اولے گرے، اور اولے اس طرح گرے کہ میں باہر ہی تھی، تو میں آپ کو اس کی بھی تھوڑا سا کلپ بیچ میں دکھا دیتی۔ بہت ہی زبردست اولے گرے اور بارش ہوئی، آندھی طوفان کافی، اور بڑا اچھا موسم ہو گیا، کیونکہ بہت زیادہ ایک فضا اور جو ماحول تھا نا، بڑا گندا ویدر ہوا تھا، اور روزانہ بیمار، کبھی بچے بیمار، کبھی بڑے، کبھی میں، گلا خراب اور فلو۔ مجھے تو خود الرجی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ مجھے بار بار فلو ہو جاتا تھا، تو میں پھر اتنی تنگ ہو رہی تھی، روزانہ اینٹی بائیوٹک لے رہی تھی اور اینٹی الرجی بھی۔ تو اللہ کا شکر ہے بارش ہوئی ہے، موسم بہت اچھا ہو گیا ہے، مگر میں نوٹس کر رہی ہوں کہ بارش ہونے کے باوجود بھی اتنی سردی نہیں ہے۔ دن کو جب دھوپ نکلتی ہے نا تو موسم کافی اچھا ہوتا ہے۔ تو آلو کاٹ لیا ہم نے، اور یہ ابھی میں ٹماٹر بھی کاٹ رہی ہوں، ساتھ ٹماٹر کاٹوں گی، اس کے بعد میں اس میں سبز مرچیں بھی کاٹ لی ہیں۔ اب یہ گاجریں کاٹ لوں گی، گاجریں کاٹ کے تو پھر ان کو، اس کے بعد مٹر چھیل لی ہے، وہ میں آپ کو سارا مکس ویجیٹیبل دکھاتی ہوں۔ تو اچھا، تو موسم بھی بہت اچھا ہو گیا اور ماحول بھی صاف ستھرا ہو گیا، بیماریاں ذرا کم ہو گئی ہیں۔ میرے بیٹے کے پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں، اور آج کل اس کو بھی تھوڑا پڑھانا ہوتا ہے، تیاری کروانی ہوتی ہے۔ کوئی خاص ویڈیو پہ توجہ نہیں دے رہی، نہ ہی کوئی میں بنا رہی ہوں خاص ویڈیو، کچھ باہر اپنے کام پہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، کچھ گھر میں آ کے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ گھر گرہستی ایسی ایک چیز ہے کہ عورت باہر بھی کام کرے نا تو وہ اپنے گھر کی ذمہ داری کو نہیں چھوڑ سکتی۔ گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر اولین فرض ہے، اور اس کی
فطرت میں شامل ہوتا ہے کہ میں پہلے اپنے، کیونکہ ہر بندے کے اوپر کچھ ذمہ داریاں رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اور جو اپنی ذمہ داری ہے پہلے اس کو ہی پورا کرنا چاہیے۔ تو میں فرسٹ پرائورٹی اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو دیتی ہوں۔ تو ورکنگ وومن کو کام باہر کا جو ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ ایک ضروری ہے، کرنا ہوتا ہے، مگر جو گھر کا جو کام ہے نا، یا گھر کو صاف ستھرا رکھنا، صفائیاں کرنا، یا سارا کام والیوں پہ بھی نہیں چھوڑنے ہوتا، تو کوکنگ کرنا، یہ سارے کام بھی میں خود کرتی ہوں، کیونکہ مجھے خود کام کر کے ہی اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیے ہیں اور صحیح کیے ہیں، ورنہ دوسروں کے اوپر میں چھوڑ دوں، مجھے بالکل اطمینان نہیں ہوتا کہ کیسا کیا ہے کام، کس طرح کا، صفائی کیسی کی ہے۔ تو کام کرنے والیاں جو آتی ہیں وہ تو بالکل نہیں صفائی صحیح کرتی، وہ تو سمجھیں کہ ایک بہانہ ہی ہے۔ تو ایسے ہی ہم نے کوئی رکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ مفت کے ان کو پیسے دینے ہیں، باقی تو صفائی وہی ہے جو خود، میں تو شروع سے لے کے کام والیوں کے ساتھ خود لگی ہوتی ہوں، جھاڑو اور وہ کیا نام ہے اس کا، یہ کرنا، ڈسٹنگ کرنا، اوپر سے جالے اتارنا، یہ سارے کام تو وہ کرتی ہی نہیں ہیں، نہ چیزیں سیدھی کرتی ہیں، کہاں جہاں سے ہی وہ صفائی نیچے سے کرتی ہیں اور چیزیں اٹھاتی ہیں تو وہ ادھر ہی چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، چیزیں بھی واپس سیدھی نہیں کرتی۔ تو صوفوں کے نیچے، بیڈوں کے نیچے سے صفائی کرنا، یہ ساری چیزیں تو خود ہی بندہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے پیچھے لگے رہو، ان سے کرواتے رہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ چھوڑ کے سب کچھ چلی جائیں گی۔ تو اس لیے یہ بھی ایشو ہی رہا ہے مجھے ساری زندگی کام والیوں کا، اس لیے اپنے ہاتھ سے جو صفائی کی ہوتی ہے، چاہے 7 دن گند پڑتا ہی نہیں ہے، اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ صفائی کر کے جاتی ہیں، پھر بھی دوسرے دن اتنا گند ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے آ جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ میں نے اس میں سبزیاں ڈال دی تھی، پیاز تھوڑا سا ڈارک ہوا تھا، مگر یہاں پہ کچھ زیادہ ہی ڈارک لگ رہا ہے، پتہ نہیں روشنی نہیں تھی اس لیے۔ تو میں نے سبزیاں ڈال دی تھی، تو ان کو تھوڑا سا فرائی کیا، اور اس کے بعد میں نے پانی ڈالا، پانی جب ابل گیا تو میں نے چاول اس میں ڈال دیے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ذرا روشنی ہے تو اچھا لگ رہا ہے کلر، اس وقت تو اس تھوڑے سے ویڈیو کے سین میں نا روشنی نہیں تھی، تو پیاز بالکل ہی میرا زیادہ ڈارک لگ رہا تھا۔ تو کیمرہ ذرا میرا سیٹ نہیں ہے، تھوڑا سا ہی نظر آ رہا ہے، یہ مجھے کیمرہ سیٹ کر کے ہی بنانا چاہیے کھانا، ہاتھ میں پکڑ کے تو یہ ہلتا ہی رہتا ہے۔ اچھا، یہ ابھی دیکھیں چاول پھولے اور یہ سبزیاں وغیرہ، تو جو اس کا کلر تھا نا بالکل لائٹ ہو گیا۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو ٹپ بتا دوں، اگر آپ کا کبھی پیاز براؤن ہو جائے نا زیادہ، تو اس کا کلر کم کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ پیاز آپ نکال دیں بیچ میں، تو جو تھوڑا سا رنگ نکل جاتا ہے اس کا وہی کافی ہے۔ اگر پیاز نہیں نکال سکتے یا گھل جاتے ہیں بیچ میں، تو جب آپ لوگ چاول وغیرہ ڈال لیتے ہیں تو ابھی پانی ہوتا ہے، اسی وقت آپ اس میں 2 چمچ سرکے کے ڈال دیں، ایک تو آپ کے چاول نہیں ٹوٹیں گے، تو دوسرا اس میں ٹیسٹ آ جائے گا، تیسرا اس کا جو فائدہ ہے جس کے لیے ہم نے ڈالنا ہے وہ یہ ہے کہ کلر لائٹ ہو جاتا ہے۔ جتنا بھی تیز کلر ہو، وہ سرکہ یا لیموں پڑے ہیں گھر میں تو وہ دونوں جوڑ دیں، تو اسے اگر آپ کے پیاز کا زیادہ کلر نکل آیا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ جب چاول ڈالتے ہیں اس وقت یا اس سے پہلے، تو اس میں وہ 2 چمچ سرکہ ڈال لیں، تو اس سے کلر اس کا لائٹ ہو جائے گا، تو وہ آپ کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں ابھی یہ آلموسٹ ڈن ہو گئے ہیں، اس کے دم کے لیے تیار ہو گیا، تو میں ان کو دم دوں گی 15 سے 20 منٹ دم دے کے۔ تو اچھا،
تو پھر میں یہ بتا رہی تھی کہ صفائیوں کے معاملے، گھر کے معاملے میں بچوں کے پڑھائی، ان کی تعلیم، تربیت، ہر چیز کا خیال عورت کو ہی رکھنا ہوتا ہے، ماں کو، بیوی ہے، گھر کے معاملات، شوہر کے معاملات، اور گھر کی صفائی ستھرائی، پکا کے ٹائم سے دینا، ایون کہ یہ تک خیال رکھنا کہ بچوں نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، کیا کھانا ہے، ان کو کیا بنا کے دوں کہ جو کو کھا لیں، کیونکہ بچے بہت نخرے کرتے ہیں۔ خیر میرے اللہ کا شکر ہے بچوں نے زیادہ نخرے نہیں کرتے، مگر پھر بھی کبھی کبھی بیٹا میرا جو ہے وہ کرتا ہے کہ یہ نہیں کھانا مما وہ، تو پھر اسپیشل بھی بچوں کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا دیکھنی پڑتی ہیں، یہ نہیں کہ اب مطلب ہے کہ ہم لوگ باہر کام کر کے آئے ہیں تو اب گھر کا کام جو ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے، تو یہ سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے، ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ چاول ہمارے تیار ہو گئے ہیں، ان کو میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں۔ تو میں چاولوں والی ڈش میں نہیں ڈالتی کیونکہ 2 یا 3 بندے ہم ہوتے ہیں کھانا کھانے والے۔ چاول ہمارے تیار ہو گیا، اور یہ میں نے ساتھ آلو گوشت بنایا تھا، تو اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ ملتے ہیں کسی اور ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔